ویلکم بیک ٹو یورز. زید صاحب, ہم مزید کیا کر سکتے ہیں کمیونٹی لیول پہ؟ دیکھیے, کمیونٹی لیول پر جو بہت ہی زیادہ انقلابی اسٹیپ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی کمیونٹیز اکٹھی ہوں, چاہے وہ جیولرز ایسوسی ایشن ہو, چاہے وہ ٹریڈرز ایسوسی ایشن ہو, ایکسپورٹرز ہوں, گولڈ ایسوسی ایشنز ہوں. ملک میں اپنی گارنٹی کے ساتھ سونے اور چاندی کے سکے جاری کیجیے, یعنی ایسے سونے اور چاندی کے سکے جو درہم اور دینار ہوں, جو اسلامک درہم اور اسلامک دینار کے جو میجرمنٹس شریعت میں بتائے گئے ہیں, 4.25 گرام آف 22 کیرٹ گولڈ جس کا ایک دینار بنتا ہے, اور 10 درہم برابر ہوتے ہیں 7 دینار کے. یہ سٹینڈرڈ ویٹس کے ساتھ جس طرح ملیشیا میں جاری ہو چکے ہیں, دنیا کے مختلف ممالک میں مسلمان کمیونٹیز اکٹھی ہو رہی ہیں اپنے اپنے سکے جاری کرنے کے لیے اس اسلامک گولڈ دینار کے اوپر, گولڈ دینار سٹینڈرڈز کے اوپر. پاکستان میں جو بھی ہماری بات سن رہا ہے, جو یہ کر سکتا ہے مسلمان کمیونٹیز میں, ماشاءاللہ یہاں جیسے ہم نے عرض کیا ارب پتی لوگ ہیں, گولڈ میں ڈیل کرنے والے ارب پتی لوگ ہیں. ان سے ہم کہیں گے کہ سونے اور چاندی کے سٹینڈرڈ سکے جاری کریں جو شریعت کے مطابق درہم اور دینار ہیں, کمیونٹی میں ان کو جاری کیجیے. اپنی زکات جیسے ہم نے کہا تھا جب نکالنا شروع کریں اس پہ. وین یو سے گولڈ کوائنز اینڈ سلور کوائنز, کیا گولڈ کوائن وڈ ایکچولی بی کمپوزٹ آف گولڈ یا اس کے پیچھے بیکنگ 100% گولڈ ہو؟ نہیں جی, 22 کیرٹ پیور گولڈ 4.25 grams. That coin would actually have gold. جی, that coin will actually have gold. وہ گولڈ دینار ہے جو اسلامی تاریخ میں, دنیا کی انسان کی تاریخ میں ہمیشہ سے چلتا چلا آ رہا ہے, اور اسلامک میجرمنٹ اسی سے لی جاتی ہے, اسلامک اکنامک ماڈل کی. اس گولڈ درہم اور دینار کے نہ ہونے کی صورت میں لوگ سونے کی اینٹیں اور وہ جو نارمل برکس ملتی ہیں گولڈ کی, اس کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اس سارے پروسیس کو گارنٹی کرنے کے لیے, باعزت دینے کے لیے, اور پھر ایک رسپانس ڈیولپ کرنے کے لیے مسلم کمیونٹیز پہ, ان امیر لوگوں پہ, ان لوگوں پہ جو سونے اور چاندی اور گولڈ میں ڈیل کرتے ہیں, ان پر ذمہ داری ہے کہ اسلامک اکنامک ماڈل کو دوبارہ قائم کرنے کے لیے سونے اور چاندی کے سکے جاری کریں جو لوگ استعمال کر سکیں اس گارنٹی کے ساتھ. اگر وہ اپنی کمپنی کی سونے کی اینٹ پلاسٹک میں پیک کر کے اشتہار دے کے بیچ سکتے ہیں تو وہ ایک شرعی دینار اور درہم بھی بنا کر مارکیٹ میں لا سکتے ہیں, جس کو لوگ استعمال کریں, زکات اس میں دیں, تقسیم اس میں کریں. اچھا, تو ایسے میں سیکیورٹی ایشو کو کیسے ہینڈل کیا جائے؟ اف سمبڈی از ایکچولی کیرنگ گولڈ کوائنز آل دا ٹائم, تو وہ کیسے سیف کیسے رہیں گے؟ جی, وہ اس پہ اگلا اسٹیپ ہم آتا ہے. اسی طرح سیف رہیں گے جس طرح آج پیپر کرنسی کو لوگ استعمال کرتے ہیں. آخر سونے کے نوٹ, کاغذ کے نوٹ بھی تو لوگ اٹھا کے ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے تو ہم ڈیبٹ اور چیکس پہ آ جاتے ہیں. جی, آئیے دیکھیے اس کا اگلا اسٹیپ ہے یہ. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ کمیونٹیز جب گولڈ اور سلور کوائنز میں جاری کرنا شروع کریں گی, اس کے ساتھ ساتھ جو اس کا نیکسٹ موو ہے وہ یہ کہ جس طرح بینکس بنتے ہیں آج کے دور میں جو پیپر کرنسی اور فریکشنل ریزرو کے اوپر لوگوں کے ساتھ ڈیجیٹل اکانومی کے ذریعے پیپر کرنسی میں اور چیکس میں ڈیل کرتے ہیں, اسی طرح ہم کو گولڈ بیت المال بنانے پڑیں گے. مسلم کمیونٹیز ایسے گولڈ ایکسچینجز بنائیں, گولڈ ہاؤسز بنائیں کہ جہاں پر اکاؤنٹس گولڈ میں کھولے جا سکتے ہوں. یہ آلریڈی مسلمانوں میں اس کانسیپٹ کو بہت ایڈوانس لیول پہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. ہم نے سنا ہے, ابھی ہمیں اس کا نام نہیں معلوم ہے, لیکن دبئی میں گولڈ ایکسچینج بھی کھولا جا چکا ہے. ایک کمیونٹی ٹریڈنگ سینٹر وہاں پہ کھولا گیا ہے کہ جہاں پہ لوگ باقاعدہ گولڈ اکاؤنٹس کھولیں گے, گولڈ ٹرانسفر ہوگا, چیکس جو وہ ایشو کریں گے وہ ایکچولی گولڈ کے اگینسٹ ہوں گے. لیکن جیسا جہاں آپ چیکس کا مینشن کرتے ہیں, تو جہاں مانیٹری اسٹینڈرڈ ہیں M1 M2, تو چیکس اور ڈیبٹ کارڈ تو اسی میں پھر آ جاتے ہیں نا, دے آر پارٹ آف M2 اور M3. دیکھیے, آپ کو ہم پورا ایکسپلین کر چکے ہیں کہ چیک اور کریڈٹ کارڈ کہاں سے چلے اور کہاں تک پہنچے. ہم نے اس پروسیس کو آہستہ آہستہ ریورس کرنا ہے. جب ایک کسی جگہ جا کے جس شخص کے پاس 1 کروڑ روپیہ نقد رکھا ہوا ہے, وہ اگر اس کا سونا خرید کے, گولڈ ایکسچینج سروسز یہی ہوتی ہیں کہ آپ وہاں جائیے اور 1 کروڑ روپے کا سونا خرید کے اس کا اکاؤنٹ خرید لیجیے, اور فزیکل سونا آپ پوزیشن لے سکتے ہیں اس کی, آپ اس کو لے کے گھر چلے جائیے, اپنے گھر کے لون میں کھود کے دبا دیجیے, یا اپنے بینک کے لاکر میں رکھ لیجیے, یا اس کے سیف ڈپازٹ میں آپ اپنا گولڈ اکاؤنٹ کھول لیجیے اور وہاں پہ رکھیے. یہ سروسز اب مسلمان امیر تاجروں کو دینی شروع کرنی پڑیں گی, کیونکہ یہ کام غریب نہیں کر سکتے, مسلمان امیر تاجر کریں گے. وہ کریں گے کہ جو اس اکنامک ماڈل کو, دیکھیے کفر کے اس نظام کو توپ اور بندوق سے نہیں تباہ کیا جا سکتا. یہ جو اکنامک ماڈل پھیلا ہوا ہے اس کو گریجول ریوولوشن بھی ہے اور ریڈیکل بائی پاس کرنا ہے اس کو, یعنی اس سسٹم کو بائی پاس کرنے کی ضرورت ہے. بائی پاس کس طرح کیا جائے گا کہ جب آپ اپنی زکات سونے اور چاندی میں نکالیں گے, معاشرے کے غریب ترین طبقات میں پہلے آپ گولڈ پمپ کریں اور سونا اور چاندی پمپ کریں ان میں, تاکہ اس معاشرے میں سونا اور چاندی پہنچے. پھر آپ کفالت کا نظام قائم کریں محلہ اور کمیونٹی لیول کے اوپر, محلے کمیونٹی کی بیت المال بنائیں, محلے اور کمیونٹی کے لیول پر آپ کفالت اور تعامل مسکین کا نظام شروع کریں, تاکہ کم از کم معاشرے کے کمزور ترین طبقوں کو ایک اسٹیبلائز کرنے کا موقع ملے. پھر آپ جو امیر لوگ ہیں یہاں کے, سونے اور چاندی کے وہ سکے جاری کریں تاکہ غریب لوگوں کو زکات اس میں تقسیم کی جا سکے. اس کے بعد آپس میں
گولڈ ایکسچینجز بنائیں کہ جہاں پر وہ مسلمان جو آپس میں تجارت کرنا چاہتے ہیں سونے اور چاندی میں، کیونکہ پیپر کرنسی میں تو انفلیشن اور قیمتوں کو اتار چڑھاؤ اتنا زیادہ ہے کہ پریکٹیکلی ناقابل اعتبار ہو گیا ہے سارا معاملہ چیزیں. اور سونے میں جب آپ چیزیں خریدتے ہیں، جب کوٹیشن ڈالرز میں کی جا سکتی ہیں تو کوٹیشن پھر اتنے پاؤنڈ آف اتنے کلوز آف گولڈ میں کیوں نہیں کی جا سکتی؟ اسی گولڈ اسٹینڈرڈز ول ہیو ٹو بی براٹ بیک. اور یہ غیر معمولی تصور لوگوں کو لگتا ہے کہ آج کیسے ہوگا، لیکن یقین کیجیے اتنا مشکل نہیں ہے. یہ صرف مسلمان آپس میں جب آپ کی ٹریڈنگ کرتے ہیں، مسلمان کمپنی جب آپس میں کرتی ہیں، مسلمان کمیونٹی جب آپس میں اپنے معاملات طے کرتی ہیں، دے شوڈ اسٹارٹ یوزنگ گولڈ اسٹینڈرڈز ونس اگین. اور جس طرح دبئی میں مسلمانوں نے کوشش کی ہے گولڈ ایکسچینجز بنانے کی، پاکستان میں کیوں نہیں بنائے جا سکتے؟ تو امیر لوگوں پر یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ گولڈ ایکسچینج بنائیں اور اس کے بعد اپنی جو تجارت کے لیے یہ سروسز آفر کریں کہ نہ صرف یہ کہ گولڈ اکاؤنٹس کھولے جائیں، بلکہ جو مسلمان آپس میں بڑی ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی ڈالر بیس کرنے کے بجائے گولڈ بیس کریں. یہ کانسیپٹ غیر معمولی اس لیے نہیں ہے کہ ملیشیا کے مہاتیر محمد نے یہ کانسیپٹ تو انٹرنیشنل اسکیل پہ دیا ہے کہ جب قومیں آپس میں تجارت کریں، مثال کے طور پر پاکستان اگر ملیشیا سے 1 کروڑ روپے کی چیز منگواتا ہے اور ملیشیا پاکستان سے 80 لاکھ کی منگواتا ہے، تو جو بیلنس آف پیمنٹ ہے، جو 20 لاکھ کا بیلنس آف پیمنٹ بنتا ہے، وہ گولڈ میں ایکسچینج کیا جائے، باقی چیزیں جو ہیں ایک دوسرے کے اگینسٹ بارٹر میں ایکسچینج کر لی جائے. یہ کانسیپٹ بہت ہائی کوالٹی اکنامک ماڈلز ہیں جو کہ رون پال، جیسے ہم نے عرض کیا امریکن پریزیڈینشیل کینڈیڈیٹ سے لے کے ملیشیا کے مہاتیر تک، یہ وہ کانسیپٹس ہیں کہ جو جسٹ بیسک ایک آئیڈیل اسلامک ماڈل، جسٹ اکنامک مانیٹری ماڈل کو پیش کرتے ہیں. ان کو کرنا تو ہے، مطلب وی ہیو نو چوائس. کافی لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ گولڈ کی جب اتنی ڈیمانڈ بڑھ جائے گی تو گولڈ پرائسز ایسکیلیٹ کر جائیں گی. دیٹس کائنڈ آف انفاؤنڈیڈ. یو تھنک؟ دیکھیے سمپل بات ہم کو بتائیں. پہلی بات تو یہ کہ دنیا میں اتنا سونا موجود ہے اللہ کے فضل سے، اللہ نے جو کچھ چیزیں اتاری ہیں مقدار سے اتاری ہیں، اور اس کی پرائس کو اسٹیبل رکھیں. اور دوسری بات یہ کہ سونا ہمارے پاس موجود ہے. ہم اس سے پہلے ریکوڈیک کی بات کر چکے ہیں. ہم نے صرف ریکوڈیک کی ڈیل کینسل کرنی ہے. جو لیٹسٹ حساب ہے، ہمارے ایک دوست نے جو کیلکولیشن کر کے ہم کو کرنٹ گولڈ پرائسز پر بھیجا ہے کہ جو ایسٹیمیٹس ہیں ریکوڈیک گولڈ کے، پہلے ہم نے ایسٹیمیٹ کیا تھا $65 ارب. ہمارے ایک دوست کی کیلکولیشن ہے کہ یہ ایسٹیمیٹ غلط تھا. $240 ارب کا سونا اور کاپر وہاں رکھا ہوا ہے، اور یہ ہمارے بلوچستان میں ہے. ہمیں اللہ کے فضل سے کسی سے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. 7 فٹ مٹی ہٹائیے تو نیچے وہ سونا رکھا ہوا ہے. یہ ڈیل 2009 میں کینسل ہو رہی تھی، یعنی اس کی لیز ایکسپائر ہو رہی تھی. اس حکومت نے اس کو مزید رینیو کر دیا ہے اگلے چند سالوں کے لیے، اور اگلی حکومت جو بھی آئے گی اس پر واجب ہے کہ اس کو کینسل کرے، کیونکہ یہ ہمارا سونا ہے. $240 ارب کا سونا لے کر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد ہم سوچتے ہیں ہمیں انڈر ویلیو کر کے بیچتے ہیں ہمارے ایسٹس کو یہ لوگ. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ہم سونا کہاں سے لائیں گے؟ سونا بہت ہے ملک میں، فکر نہ کیجیے. وہ سونا کاؤنٹر کی جو ڈیمانڈ بڑھے گی وہ سپلائی بڑھا کے اس کو ہم، اللہ کا فضل ہے، کوئی کمی نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. نہ دنیا میں مسلمانوں کے پاس سونے کی کمی ہے، نہ دولت کی کمی ہے، نہ زمین کے خزانوں کی کوئی کمی ہے. کرنے والے بنے، دیکھیں پھر زمین اپنے خزانے کیسے کھولتی ہے. اسی طرح جو کوئلہ ہے، اربوں ڈالر کا کوئلہ جو رکھا ہوا ہے سندھ میں، یہ صرف اگر ان 2 مائنز کو ایکسپلائٹ کر لیا جائے تو ہمارے پاس اللہ کے فضل سے اتنے وسائل ہوں گے کہ ہم اپنی ہر ضرورت پوری کر سکیں. Okay, we'll continue with this discussion, Zaid Saab, but before that we have to cut to another break.